بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عبداللہ و خاتم النبیین۔ بحقی کی، حاکم کی اور مستدرک کی روایت ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور خاتم النبیین ہوں، یعنی نبیوں کو ختم کرنے والا، اس سلسلے کو بند کرنے والا، اس کو ختم کرنے والا۔ اور آپ نے فرمایا ذہبت النبوہ، نبوت چلی گئی، ختم ہو گئی، بس خلاص۔ ابن ماجہ، مسند احمد، طبرانی، ابن خزیمہ نے اس کی روایت کی ہے۔ چند روایتیں اور سنا کر بات کو سمیٹتا ہوں۔ آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی زبردست روایت ہے، فضلت علی الانبیاء ل6، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، یا مجھے فضیلت دی گئی انبیاء پر 6 باتوں میں۔ اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ آئیے ترجمہ سن لیں۔ اب مجھے انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع کلم عطا کیے۔ جامع کلم تھوڑے سے الفاظ میں اب بڑی بڑی، جیسے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کرتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور روب تھا، کافروں کے دلوں میں آپ کا ایک روب تھا، اللہ نے دیا تھا۔ اور غنیمت، مال غنیمت کو آپ کے لیے حلال کیا گیا، اس سے پہلے حلال نہیں تھا۔ اور مسجد کو میرے لیے، زمین کو، پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ اور پاکی کا سبب، یعنی پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ ارسلتو، میں بھیجا گیا ہوں رسول بنا کر پوری مخلوق کی طرف، گورے، کالے اور عربی، اجمی، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وختم بی النبیون، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے نبیوں کے سلسلوں کو ختم کر دیا ہے۔ اور بھائیو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال بین کتفیہ خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہی وہ مہر نبوت ہے جس کو سلمان فارسی کو بتایا گیا تھا کہ ان کے شانوں کے درمیان ہے۔ تو پھر جب آپ بکتے بکاتے وہاں پہنچے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے پہلے دن، تو آپ کو کھجور لا کر دی کہ یہ صدقہ ہے، تو آپ نے خود نہیں کھایا، لوگوں کو دے دیا۔ کہا، دل میں کہا ایک نشانی پوری ہو گئی کہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ دوسرے دن ہدیہ لے کر آئے، آپ نے وہ کھا لیا تنا اور لوگوں کو بھی دیا، کہا دوسری بھی نشانی پوری ہو۔ اب تیسری نشانی دیکھنے کے پیچھے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ آپ اس مہر نبوت سے دیکھا بھی کرتے تھے۔ انی اراکم من وراء ظہری، میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے، آپ کو احساس ہو گیا تو آپ نے اپنی چادر کو تھوڑا ہلایا تو وہ کھسک گئی، اور دیکھا کہ وہ کبوتر کے انڈے کی طرح ایک مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان تھی۔ فداہ ابھی امی، تو آپ جھکے تو آپ نے فرمایا سامنے آؤ، اور پھر ان سے کہا کہ اپنا قصہ بیان کرو۔ تو سارا قصہ بیان کیا، میں ایسے ایسے ایسے، اور آپ کے بارے میں سنا۔ تو اس نبوت خاتم النبیین، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ختم مہر لگا دی تھی، مہر نبوت، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ لگا کہ آپ کو خاتم النبیین بنا دیا تھا۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین۔ اور لوگوں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ کے پاس خاتم النبیین لکھا ہوا تھا،
وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينِهِ، اور آدم علیہ السلام ابھی مٹی کی حالت میں تھے، مٹی کی حالت میں تھے، اور میں اللہ کے ہاں اس کی تقدیر میں لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ تم اس کو مٹانا چاہتے ہو؟ کیسے مٹاؤ گے؟ کیسے بدل سکتے ہو؟ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ لعنتی تو ہوگا، وہ کذاب تو ہوگا، دجال تو ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے صرف 2 روایتیں سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا حکم کیا، اتنی چیزیں سمجھا دی، پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو ان کا انجام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آزار کردہ غلام ہیں اور بہت عالم ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون 30، کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہی کہے گا کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہر ایک یہ گمان کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور پہلے والی روایت تھی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آئیے یہ روایت سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ 30 كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک 30 دجال کاذب جھوٹے دنیا میں نہ آ جائیں، جن میں سے ہر ایک کہتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہے گا، یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو بھائیو، یہ سارے جھوٹے اور دجال نبی ہیں۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا کہ اب تو ایسے ہوا چلی ہے کہ ہر ایرا غیرہ بھی نبوت کی دعویٰ کرنے لگ گیا ہے، تو اس کا مطلب اگر آپ اس کو گنیں گے تو یہ تو 30 سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نبوت کا دعویٰ کریں اور پھر ان کی یہ جھوٹی بات کو ماننے والے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، جیسے مسیلمہ کذاب تھا، اسود عنسی، اس کے علاوہ سوڈان میں ایک نے نبوت کے دعویٰ کیا، اس کے علاوہ اور بھی اس طرح بہت سارے لوگ آئے جو بڑے بڑے ہوں گے، ایسے چھوٹے چھوٹے جیسے یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا پچھلے دنوں، عدالت میں ہی کسی نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو اس طرح کے تو بہت ہوں گے، لیکن جو مشہور ہو جائیں گے، جن کے کافی ماننے والے بھی ہوں گے، وہ 30 کے قریب ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے، لیکن یہ آپ یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشن گوئی میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔